اعلیٰ ارسلان کی تخنشینی میں صرف کوتالمش اور سلیمان ان کے مقابل تھے یا کوئی اور بھی تھے جس سے اعلیٰ ارسلان نے جنگ کر کے شکست دی؟ تمام حقائق اور سچ تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلطان طغرل بیگ کی اولاد نہیں تھا۔ ان کے وفات کے بعد تخت پر بیٹھنے کے لیے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وزیر عمید الملک طغرل بیگ کی موت کے دوران کوتالمش کے فساد کو دبانے میں مصروف تھا۔ جب عمید الملک کو سلطان کی موت کی خبر ملی تو وہ فوراً میدان جنگ سے نکل کر دارالحکومت واپس چلا گیا۔ اپنی موت سے پہلے طغرل بیگ نے اپنے بھتیجے سلیمان اور چاغر بیگ کے بیٹے کو تخت کا وارث قرار دیا۔ طغرل بیگ کی آخری وصیت کے بعد وزیر عمید الملک نے سلیمان کو سلطان قرار دیا، لیکن وہاں اعلیٰ ارسلان اور کوتالمش بھی تخت کے دعوے دار تھے۔ ہر ایک اپنے لیے تخت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اعلیٰ ارسلان کی بہادری کی وجہ سے سلجوق سپاہی ان کو سلطان بنانا چاہتے تھے، لیکن کوتالمش نے تیزی سے کام کیا اور 50,000 ترکمانوں کی فوج کے ساتھ رے شہر پر مارچ شروع کیا۔ اس کی آمد کے بعد کوتالمش نے قصبے کا محاصرہ کیا اور جزیرہ اور اس کے آدمیوں کو شکست دی۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ رے کے قلعے کی طرف واپسی کے بعد عمید الملک نے اعلیٰ ارسلان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ اعلیٰ ارسلان نے جواب دیا کہ رے شہر نہ چھوڑے اور وہ خود اپنی فوج کے ساتھ رے پہنچ جائے گا۔ اس وقت اعلیٰ ارسلان ہرٹل کے امیر اور موسیبکو کی بغاوتوں کو دبانے میں مصروف تھے، جو طغرل بیگ کی موت کے بعد بڑھ اٹھے تھے۔ اس نے اپنے ایک کمانڈر اردم کی سربراہی میں فوج بھیجی اور کوتالمش کے خلاف جنگ کی اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ در اثنا امیر کی قیادت میں بغاوت کو تھوڑی ہی عرصے میں ختم کرنے کے بعد اس نے اپنی توجہ اپنے بڑے چچا موسیبکو کی طرف کر دی۔ جیسا کہ اردم کی کمان میں اعلیٰ ارسلان کی سپاہی رے کے قریب کوتالمش کی فوجوں کے ساتھ سامنا ہوا۔ کوتالمش نے اردم کو شکست دی۔ اس وقت میں اعلیٰ ارسلان نے اپنے بڑے چچا موسیبکو کو شکست دی اور اسے یرغمال بنا لیا۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ بہت عزت اور احترام سے پیش آیا۔ اس طرح مشرقی کنارے کو محفوظ کرنے کے بعد اعلیٰ ارسلان نے تیزی سے کوتالمش کی طرف پیش قدمی کی۔ اعلیٰ ارسلان ایک بڑی فوج کے ساتھ مارو سے نشاپور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی کوتالمش جو ابھی تک رے کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا ان کو خبر ملی، اس نے محاصرہ ختم کیا اور اعلیٰ ارسلان کی طرف بڑھا۔ جب اعلیٰ ارسلان دمغان پہنچا تو اس نے کوتالمش کو خط بھیجا اور اسے تخت پر دعوے کرنے اور جنگ سے ہٹانے کے لیے ایک کوشش کی۔ کوتالمش نے فوجی طاقت کے تناظر میں جواب دیا اور اپنے والد ارسلان یبگو کو سلجوق خاندان کا رہنما قرار دیتے ہوئے کوتالمش نے خود کو جائز سلطان قرار دیا۔ آخر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے دمغان کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ کوتالمش جو صدارک علوم کو جانتا تھا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ قسمت اس کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ جنگ کو ملتوی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دشمن نے جنگ کی سب بندی پہلے ہی کر لی تھی اور اعلیٰ ارسلان جلد از جلد نتیجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنگ میں کوتالمش اور اس کی 50,000 ترکمانوں کی فوج کی شکست ہوئی۔ کوتالمش کے بیٹے سلیمان شاہ اور بھائی رسول تگین کو قید کر لیا گیا۔ کوتالمش میدانی جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کے پسپائی کے دوران اس کی سپاہی منتشر ہو گئی اور کوتالمش کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی دوران اپنے گھوڑے سے گر کر کوتالمش نے خود کو زخمی کر لیا اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک غار میں چھپ گیا جہاں بعد میں وہ مردہ پایا گیا۔ جب ان کی میت کو اعلیٰ ارسلان کے پاس لایا گیا تو وہ بہت غمگین ہوئے، روئے اور ماتم کیا۔ اس نے حکم دیا کہ کوتالمش کو ان کے والد کے پاس دفن کیا جائے۔ ان کے بھائی سلیمان کے پاس اعلیٰ ارسلان کے مقابلے کی سکت نہیں تھی۔ تمام تخت کے دعوے دار اور حریفوں سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ رے کے پاس آیا۔ اس نے سلجوق امیروں اور سرداروں کو مدعو کیا، زبردست ضیافت دی اور کپتان حوالی کی۔ ان کی تخنشینی کی تقریب کے بعد ان کے نام پر جمعہ کے خطبات کا اعلان کیا گیا۔ اس کے نام کی سکے بھی جاری کی گئی۔ عباسی خلیفہ القائم بن امر اللہ نے اعلیٰ ارسلان کے نام ایک خطبہ دیا جس میں اس کی سلطنت ہونے کی تصدیق کی۔ سلجوق وزیر عمید الملک، جنہوں نے طغرل بیگ کے زمانے میں عظیم خدمات فراہم کی، عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نظام الملک، جو مرو میں اپنے دور میں اعلیٰ ارسلان کا وزیر تھا، سلجوق سلطنت کے وزیر کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ اب سے اعلیٰ ارسلان نے طغرل بیگ کا تخت سنبھالا اور اس کے والد کے زیر اقتدار مشرقی علاقوں کے ساتھ اس کے پاس طغرل سے بڑی سلطنت تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔